بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ذرا ایک منظر اپنے دل میں بسائیں۔ ایک ایسا بادشاہ جس کا دل نرم ہو، جس کی طبیعت میں رحم ہو، جو اپنی رعایا کے دکھ درد کو اپنا دکھ سمجھتا ہو، جو انصاف کرتا ہو، جو کمزور کا سہارا بنتا ہو، اور جس کی وجہ سے پورے ملک میں سکون ہو، امن ہو، خوشحالی ہو۔ ایسا بادشاہ جس کے لیے لوگ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے دعائیں کرتے ہوں، جس کے ذکر پر لوگوں کے چہرے کھل جاتے ہوں اور آنکھوں میں محبت جھلکنے لگے۔ ایسے ہی ایک بادشاہ کا قصہ ہے جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا سبق ہے۔ اسی بادشاہ کی سلطنت کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک سادہ سا کسان رہتا تھا۔ نہ اس کے پاس مال و دولت تھا، نہ دنیاوی شان و شوکت، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ ایک خواہش تھی کہ کاش وہ اپنے بادشاہ کو دیکھ لے، اس سے مل لے اور اپنی محبت کا اظہار کر سکے۔ یہ خواہش اس کے دل میں دن رات مچلتی رہتی تھی۔ وہ جب کھیتوں میں کام کرتا تو بھی یہی سوچتا، جب رات کو تھکا ہارا گھر آتا تو بھی یہی خیال اس کے دل میں گردش کرتا کہ میں اپنے بادشاہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ آخر ایک دن اس نے ہمت کی اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں بادشاہ سے ملنے جانا چاہتا ہوں، میں اسے کوئی تحفہ دینا چاہتا ہوں، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں ایسا کیا لے کر جاؤں جو اس کے شایان شان ہو۔ اس کی بیوی نے اس کی بات سنی اور کچھ دیر خاموش رہی، پھر نرمی سے بولی، دیکھو بادشاہ کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، سونا چاندی، خزانے، محلات، نوکر چاکر، ہم اس کو کیا دے سکتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو شاید اس کے پاس نہ ہو۔ ہمارے گاؤں کے قریب جو چشمہ بہتا ہے اس کا پانی کتنا میٹھا اور ٹھنڈا ہے، تم نے خود دیکھا ہے، ایسا پانی شاید پورے ملک میں کہیں نہ ہو۔ تم یہی پانی لے جاؤ، یہ سادہ سا تحفہ ضرور اس کے دل کو چھو لے گا۔ کسان کے دل کو یہ بات لگ گئی، اس نے فوراً فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے 2 مٹی کے گھڑے بھرے، ان میں وہی صاف شفاف پانی ڈالا جو اس کے لیے بہت قیمتی تھا، کیونکہ وہ اس کے گاؤں کی پہچان تھا، اس کی محبت کا اظہار تھا۔ اس نے وہ گھڑے اپنے گدھے پر رکھے اور ایک لمبے سفر پر نکل پڑا۔ نہ اسے راستے کی پرواہ تھی نہ تھکن کی، بس ایک ہی شوق تھا کہ میں اپنے بادشاہ سے ملوں اور اسے اپنا یہ معمولی سا تحفہ پیش کروں۔ کئی دن گزر گئے، کئی راتیں بیت گئیں، وہ دھوپ میں بھی چلا، اندھیری راتوں میں بھی چلا، کبھی بھوک لگی کبھی پیاس لگی، مگر اس کے قدم نہیں رکے۔ آخر کار کئی ہفتوں کے بعد وہ بادشاہ کے محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ تھکا ہوا مگر خوش دل سے اس نے اجازت طلب کی، اور جب اسے اندر بلایا گیا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھڑے لے کر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت تھی، عاجزی تھی۔ اس نے جھک کر سلام کیا اور عرض کیا، اے میرے مہربان بادشاہ، میں ایک غریب کسان ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، مگر میں اپنے گاؤں کے چشمے کا پانی لایا ہوں، یہ بہت میٹھا اور ٹھنڈا ہے، میں چاہتا تھا کہ آپ بھی اس کا ذائقہ چکھیں۔ بادشاہ نے مسکرا کر اس کی بات سنی اور اشارہ کیا کہ گھڑا کھولا جائے۔ جب وزیر نے گھڑے کا ڈھکن کھولا تو اس میں سے بدبو آنے لگی، کیونکہ وہ پانی کئی ہفتوں کے سفر میں خراب ہو چکا تھا۔ وزیر نے حیرت سے بادشاہ کی طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہتا ہو کہ یہ تحفہ تو قابل قبول نہیں، لیکن بادشاہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر بلند آواز میں کہا کہ ہم اس تحفے سے بہت خوش ہوئے، یہ ہمارے لیے نہایت قیمتی ہے۔ پھر اس نے خزانچی کو حکم دیا کہ ان گھڑوں کو سونے سے بھر دیا جائے۔ یہ سن کر کسان کی آنکھیں کھل گئیں، وہ حیران رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا معمولی سا تحفہ اتنی بڑی قدر پائے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا دل خوشی سے بھر گیا
وہ بار بار بادشاہ کو دعائیں دینے لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بادشاہ نے بعد میں اپنے وزیر کو بلایا اور آہستہ سے کہا کہ اس پانی کو گرا دینا اور اس کسان کو واپسی پر ہمارے شاہی چشموں کے راستے سے لے جانا، تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ ہمارے پاس کیسا پانی ہے۔ چنانچہ جب کسان کو انعام دے کر واپس بھیجا گیا تو اسے ایک ایسے راستے سے گزارا گیا جہاں شفاف ٹھنڈے پانی کے خوبصورت چشمے بہہ رہے تھے۔ پانی اتنا صاف تھا کہ نیچے کی کنکریاں نظر آتی تھیں۔ اس کی ٹھنڈک دل کو تازگی دیتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر کسان رک گیا، اس کے قدم تھم گئے، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی اور دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ جو پانی وہ لے کر آیا تھا وہ ان چشموں کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو بہت معمولی تھا، شاید قابل ذکر بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود بادشاہ نے اس کے تحفے کو قبول کیا، اس کی عزت رکھی اور اسے انعام سے نوازا۔ اس لمحے کسان کے دل میں بادشاہ کی محبت کئی گنا بڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، اے میرے مہربان بادشاہ، تو کتنا عظیم ہے، تو نے میرے ناقص تحفے کو بھی قبول کر لیا اور مجھے شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ ناظرین، یہی اس کہانی کا اصل سبق ہے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، ہماری عبادات کی حقیقت کیا ہے؟ ہماری نمازیں کتنی کامل ہیں؟ ہماری دعائیں کتنی سچی ہیں؟ ہمارا دل کتنا حاضر ہوتا ہے؟ ہم اکثر جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، دل کہیں اور ہوتا ہے، زبان کچھ اور پڑھ رہی ہوتی ہے۔ ہم اپنی عبادت کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم حقیقت دیکھیں تو وہ بھی اس کسان کے پانی کی طرح ہے جس میں کمزوریاں ہیں، کمی ہے، اخلاص کی کمی، توجہ کی کمی۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا رب کتنا مہربان ہے، وہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ وہ ہمیں رد نہیں کرتا، وہ ہمیں خالی نہیں لوٹاتا، بلکہ اس کے بدلے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے، حالانکہ اسے ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے پاس تو لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں جو ہر وقت اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی وہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے سامنے جھکیں، اس سے مانگیں، اس سے بات کریں۔ وہ ہماری تھوڑی سی کوشش کو بھی بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ ناظرین، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ وہ بندے کے دل کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر نیت سچی ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا ہو جاتا ہے، اور اگر نیت خراب ہو تو بڑا عمل بھی بے قیمت ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اخلاص پیدا کریں، دل کو حاضر کریں اور کبھی بھی اپنی عبادت پر غرور نہ کریں، بلکہ ہمیشہ عاجزی اختیار کریں اور یہ سوچیں کہ اے اللہ، ہم کچھ بھی نہیں، ہمارے اعمال کچھ بھی نہیں، لیکن تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو ہماری تھوڑی سی کوشش کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچی نیت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔